بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین ایام ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے دن بھی ان دنوں جیسے نہیں؟ کیا جہاد میں گزرے ہوئے دن اور یہ ایام عشرہ ذی الحج والے یہ برابر نہیں؟ فرمایا، بھئی ہاں، جہاد میں گزرے ہوئے دن بھی ان دنوں کے برابر نہیں ہیں، سوائے اس شخص کے دنوں کے جس نے اپنا چہرہ مٹی میں لت پت کر لیا، یعنی کہ وہ شہید ہو گیا. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مشکات میں روایت موجود ہے کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذوالحج کے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو. یعنی اس پہلے عشرے میں کیے ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلا، پھر ان میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں لوٹا، یعنی سب کچھ لگا دیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، یعنی کہ شہید ہو گیا. تو یہ ذوالحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، یہ بہت بابرکت، بہت مبارک راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے. ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. ان راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں نفل روزے رکھنے کی بھی فضیلت احادیث میں موجود ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ تو بہت ہی قیمتی ہے. اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ لوگ اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں جنہوں نے قربانی کرنی ہو. اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق بھی پڑھنا واجب اور ضروری ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ مہینہ اپنے چاند کے طلوع کے ساتھ ہی نیکیوں کا اور لذتوں کا ایک پورا پیکج لے کر آتا ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ چاند کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جب چاند نکلنے کا اعلان ہو تو اسی رات سے انسان اعمال میں لگ جائے. ویسے تو ہر اسلامی مہینے کے چاند کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، سنت عمل ہے،
چاند کی پہلی رات مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ چاند دیکھنے پر اور دعا پڑھنے پر ترغیب بھی آئی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن یہ خاص مہینہ ہے تو اس کے لیے اس کے احکامات بھی کچھ خاص ہیں، تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے خاص طور پر پہلے 10 دنوں کے اندر کچھ تیاری اور کچھ عزم کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی طرح سے اس عشرے کو کمانا ہے، بنانا ہے، پانا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کو روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق دے، اور جسم کو عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے، انسان اپنی جیب کا منہ بھی کھلا رکھے، اللہ کے راستے کے اندر مال بھی لگائے، جان بھی لگائے، کھلے دل سے قربانی بھی کرے، اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اسلامی مہینے میں ذی الحج کا استقبال ایک خاص انداز میں ہونا چاہیے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے انسان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اپنے محبوب خالق اور مالک کے سامنے مناجات، ذکر، تلاوت ان میں مشغول ہو جائیں، اور ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں کہ اللہ بڑے مبارک دن آ رہے ہیں، بڑی مبارک راتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، ان سے فائدہ حاصل کرنے والا بھی ہمیں بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو راتوں کو جتنی عبادت کر سکیں عبادت کریں، دنوں کو جتنے ایام میں روزہ رکھ سکیں تو روزہ رکھیں، روزانہ روزہ رکھ سکیں روزانہ رکھیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکیں تو رکھیں، وگرنہ 8 اور 9 کا رکھیں، یا صرف 9 کا رکھ لیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، جن پر اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب نہیں فرمائی وہ صدقات کا اہتمام کریں، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو فرض فرما دیا ہے وہ اپنی قربانی کریں، جتنا اللہ نے ان کو مال وسعت فراوانی دی ہے اس کے مطابق کریں، اور جن پر قربانی واجب نہیں انہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقیروں کا فقر ان کی قربانی ہے، یہ فقر ان کی قربانی ہے، یہ وہ ذہن میں رکھیں بات۔ مسکین سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے ہیں۔ فقراء جو قربانی نہیں کر سکتے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، ایسے فقراء محبت کے ساتھ اپنی زبان سے جب یہ کلمات کہہ دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کو زکوٰۃ دینے سے زیادہ اجر ملتا ہے، صدقہ کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، قربانی کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ مال تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، فقراء ہیں، فقیر ہیں، ان کا فقر ان کے لیے اللہ نے اس طرح سے مزین کر دیا کہ اس فقر کے عالم میں یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، اللہ ان کو قربانی کا اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے دل کھول کے قربانی کریں، جن کو اللہ نے فقر سے نوازا ہے وہ اس فقر کے اوپر غنا کا مظاہرہ کریں، غنی ہو جائیں ان کلمات کا ورد کر کر کے۔ تو ذو الحجہ کا چاند نکلتے ہی اعمال کی قیمت آسمانوں تک چلی جاتی ہے، روزے قیمتی ہو جاتے ہیں، نمازیں قیمتی بن جاتی ہیں، قربانی تو سب سے زیادہ قیمتی ہے ان دنوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس موسم کا، اس سیزن کا صحیح طور پر ادب بھی کریں، قدر بھی کریں، اور اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما لیں۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ بڑے اخلاص کے ساتھ اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ ادا کرنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں اور راتوں میں آپ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو رحمتیں رکھی ہیں، وہ آپ مجھے بھی عنایت کر دیجئے۔ میں بھی آپ کا گناہگار بندہ بندی ہوں، آپ مجھے بھی یہ چیزیں نصیب فرما دیجئے۔ پھر پوری امت مسلمہ کو یا اللہ یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرما دیجئے۔ پھر ان دنوں اور راتوں میں مجھے زیادہ سے زیادہ مقبول اور نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ یہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر جب یہ آپ اللہ سے مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائیں گے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے نیک اعمال کا، مسنون اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ ان پہلے 10 دنوں کے اعمال بہت سارے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دن میں بھی محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو عمل صالح جتنا محبوب ہے، ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ کو اتنا عمل صالح محبوب نہیں ہوتا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تلاوت قرآن کا کثرت کے ساتھ ان ایام میں اہتمام کرتے ہیں، اذکار کا کثرت کے ساتھ ان ایام میں اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا کثرت کے ساتھ ان ایام میں خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، صدقات اور خیرات اور قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں جہاد کرنے والے وہ مجاہد جو ان ایام میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں۔ وہ افراد بھی موجود ہیں دنیا میں۔ تو دراصل ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، بڑائی اور بہت زیادہ بڑائی بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ صرف بڑائی بیان نہیں کرنی بلکہ بہت زیادہ بیان کرنی ہے۔ ان دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کو بلند کرنا ہے، اور وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ زبان سے بھی اللہ اکبر اور دل سے بھی اللہ اکبر، زبان سے بھی اللہ اکبر اور دل سے بھی اللہ اکبر۔ انسان دل سے بھی یقین کے ساتھ صحیح معنوں میں اللہ اکبر کہے، انسان کا پورا وجود اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے افراد ان دنوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج کرنے پہنچ جاتے ہیں، جو جانے والے ہوتے ہیں راستے میں بہت کچھ کما لیتے ہیں، عشق کا راستہ ہے وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ تو حج کے ایام بھی ہیں، اور ان ایام کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ حج پہ جانے والے بڑے ہی مبارک قسم کے لوگ ہیں۔ تو حج پہ جانے والے بھی کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ بھی حاجیوں کے لیے دعا کریں، اور ساتھ حاجیوں والا طرز عمل بھی اپنائیں، حاجیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جو اپنا طرز عمل ہے وہ بھی وہ والا رکھیں جو حاجیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے عمل کی کچھ خوشبو یہ بھی پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص سخاوت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ عنایت فرمانے پر آئیں تو بہت ساری چیزیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی سخاوت پر، فیاضی پر نظر رکھتے ہوئے، کرم کے اوپر نظر رکھتے ہوئے
آپ بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت اپنائیں، اللہ ان کے حج کے اجر اور ثواب کو آپ کے اوپر بھی تقسیم فرما دیں گے۔ ان دنوں میں کعبۃ اللہ پر خصوصی انوارات اور تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر خون اور جان دینے والوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ منی، عرفات اور مزدلفہ پر اللہ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بندے اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، انہیں اپنے رب کی طرف سے پھر بہت ساری چیزیں نصیب بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان اس پر تھوڑا سا غور کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کی تکمیل ہوئی تو کب ہوئی؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور تاریخ 10 تھی۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور تاریخ 10 تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل فرما دیا، کامیابی عنایت فرما دی۔ اب ان کی خوشی کا اندازہ لگائیں۔ تو مسلمان اس 10 تاریخ کو اس خوشی میں سے کسی نہ کسی حد تک خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، تو اے اللہ ہم ان کی کامیابی پر خوشی مناتے ہیں، ان کی کامیابی پر مسلمان خوشی مناتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جن کے دل زندہ ہیں انہیں یہ چیزیں، کیفیات، یہ تجلیات محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی بیدار ہو جاتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات کو حسب استطاعت، حسب طاقت عبادت بھی کرتے ہیں۔ اگر عبادت نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے دن بھی خوشبودار ہیں، اس کی راتیں بھی بڑی معطر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اسلامی سال کو دیکھا جائے تو آخری مہینہ ہے، حج ہے، قربانی والا مہینہ ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کا کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اہتمام ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی بڑائی اور تکبیر کو بلند کرنا۔ تو اس لیے مسلمان کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور تکبیر کو اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ ان 10 ایام میں بلند کریں۔ اور وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو جیب سے نوٹ نکال کر قربانی کے جانور خریدتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ دمبے ہیں، بکرے ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، ہر طرف منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ مالدار تو کئی خریدتے ہیں، غریب بھی پوری محبت کے ساتھ بڑی بڑی قربانیوں میں حصے ڈالتے ہیں۔ ہر ایک کے دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے رب نے قربانی مانگی ہے، تو ہم قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ مسلمان عورتیں اپنے خامندوں کو اپنی چوڑیاں دیتی ہیں، اپنے زیورات دے کر کہتی ہیں کہ ان کو بیچ کر میری طرف سے قربانی کا انتظام کر دیں۔ ہاں، یہ زیور اللہ نے قربانی مانگی ہے تو قربانی وہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو قربان کیا جائے۔ یہ زیور تو گل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن زندہ کر کے لایا جائے گا، تب اس کا ایک ایک بال اس مشکل دن کے اندر کام آئے گا۔ اس مشکل دن کے اندر یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو آج عورت اپنے زیور کو پیش کرتی ہے، مال کو پیش کرتی ہے، اپنے بھائیوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی جان میری قربانی۔ بیٹیاں اپنے والدین سے کہہ رہی ہیں کہ ابا جان ذرا قربانی کی کوئی ترتیب بنا دیں۔ یہ ہے اسلام کی شان اور یہ ہے اس امت کا حسن۔ سوچیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، سوچیں گے تو سمجھ میں آئیں گی۔ تو بہرحال
قربانی کا اہتمام کرنا ہے، جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، ہمت اور طاقت عطا فرمائی، صاحب نصاب بنایا، وہ قربانی کریں۔ ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے، جس کے پاس علیحدہ علیحدہ مال موجود ہے، الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو الگ الگ قربانی واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر اپنی قسمت کو جگانا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جن کے دنوں اور راتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر مہکتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ اور جاوید کر دیا، برکتیں ہی برکتیں، سعادتیں ہی سعادتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے قسمت جگانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ایمان والے اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں، اس مہینے کی عظمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبادتوں کے اندر مشغول ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ پورے 9 روزے رکھیں، 1 سے لے کر 9 تاریخ تک۔ اگر نفس، پیٹ، دل یا دماغ نہ مانے تو ان کو سمجھائیں کہ بھی قبر میں گلنا ہی ہے، سڑنا ہی ہے، قبر میں سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہ سوچیں گے، یہ مراقبہ کریں گے کہ اس پیٹ کی خاطر آج ہم روزہ رکھنے سے باز رہ رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن، کل قبر کے اندر سب سے پہلے اسی پیٹ نے پھٹنا ہے۔ اگر پھر بھی ہمت نہ بنے تو پھر پہلا اور آخری روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں۔ اتنا تو اہتمام کر سکتے ہیں نا کہ پہلا اور آخری 2 روزے رکھ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی روزے نہ رکھ سکے تو نفلی روزے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے وہ اہتمام کریں۔ لیکن یہ جو تیسرا کلمہ ہے، یہ خزانہ ہے، خزانہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی ترقی ہے، بہت بڑا کفارہ ہے، بہت بڑی پرواز ہے، بہت بابرکت چیز ہے۔ ان ایام میں روزانہ کم از کم 300 مرتبہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت عنایت فرمائے، عطا فرمائے تو کم از کم 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ اور اگر تھوڑا سا اس کو آپ تبدیل کر لیں، 300 بار دن میں، 300 بار رات میں، 1000 مرتبہ دن میں، 1000 مرتبہ رات میں، اس تیسرے کلمے کو اپنی زبان کے اوپر اگر آپ جاری کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اللہ آپ کی جان میں، اللہ آپ کے اولاد میں، اللہ آپ کی ہر چیز میں وسعتیں اور برکتیں عنایت فرمائیں گے۔ وہ چیزیں آپ کو ملیں گی، وہ کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جہاں بھی ہیں، گھروں میں ہیں، گھروں میں اس کا اہتمام کریں، مجالس میں ہیں، مجالس میں اس کا اہتمام کریں، راستے میں چلتے پھرتے اس کا اہتمام کریں، بازاروں میں اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب سے آپ کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے دن اور راتیں یہ بہت اونچے دن اور بہت اونچی راتیں ہیں۔ یہ پہلے جو 10 دن ہیں ان کا کیا ہی کہنا، سبحان اللہ۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت جیسی۔ پھر قربانی کا دن آتا ہے، اہل علم علماء فرماتے ہیں کہ یہ روئے زمین کا سب سے افضل دن ہے، یوم النحر، قربانی کا دن روئے زمین پر سب سے افضل ترین دن ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا دن ہے۔ پھر ایام تشریق بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے وہ دن ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ان ایام کا تذکرہ موجود ہے، ان دنوں کا تذکرہ موجود ہے۔ والفجر ولیال عشر، اس میں بھی تذکرہ ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اس میں بھی تذکرہ ہے۔ تو اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو ہر موقع کے اوپر بیان کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کریں۔ تو ایک طرف ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں، ان کی مستقل فضیلت ہے، ان دنوں کے اعمال بھی اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ پھر ایام تشریق ہیں،
ان دنوں کے اعمال اور زیادہ قیمتی اور پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ کل یہ 13 دنوں کا نصاب پھر بنتا ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور ان 13 ایام میں سب سے بڑا دن 10 ذی الحجہ کا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن قربانی والا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن۔ تو ان تمام 13 کے 13 دنوں کے اندر اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے بڑا عمل ان دنوں کے اندر حج بیت اللہ ہے، عاشقانہ فریضہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو حج نہ کر سکیں ان پر قربانی ہے۔ حاجیوں پر تو قربانی ہے ہی، لیکن جو حج پر نہ جا سکیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی وہ عمدہ ترین، اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین قربانی کریں۔ قربانی کے پیسے کسی بھی آپ بڑے سے بڑے فلاحی کام کے اندر لگا دیں، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ واجب بھی چھوٹے گا، امت میں فساد بھی پیدا ہوگا، ملت ابراہیمی سے دوری اور محرومی بھی ہوگی، عقل کو دین کے اوپر غالب کرنے کا گناہ بھی ملے گا، سنت متواترہ کی نافرمانی بھی ہوگی، اور ایک بہت بری رسم کا اجرا بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو قربانی کو قربانی سمجھتے ہوئے کریں۔ پورا سال غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ صرف ان دنوں کے اندر کیوں یاد آتا ہے؟ ثواب ہی ثواب ہے، کھلائیں کھانا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ فقیروں کی روزانہ امداد کریں، دن کو بھی کریں، رات کو بھی کریں، ہر طرح کے فلاحی کام کریں، انسانوں کے لیے بھی کریں، جانوروں کے لیے بھی کریں، ہر ذی روح کے لیے کریں۔ اسلام ترغیب دیتا ہے، اسلام کا مزاج ہی فلاح و بہبود کا ہے۔ لیکن قربانی کے دن صرف اور صرف قربانی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ استطاعت اور توفیق عنایت فرمائے تو الگ مال سے غریبوں اور فقیروں کی خدمت بھی کریں، قربانی بھی کریں، ساتھ یہ کام بھی کر لیں، کوئی نہیں روکتا۔ مگر قربانی کے پیسے ادھر ادھر لگا کر آپ یہ کہیں کہ ہمیں قربانی کا اجر اور ثواب مل جائے، یہ دین سے دوری کی علامت ہے، ثواب سے محرومی کی علامت ہے۔ بہت عجیب و غریب قسم کے وبال انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے قربانی کو قربانی سمجھتے ہوئے ادا کریں، قربانی کو قربانی سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ یہ بات میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، کوئی قربانی ہوتی ہی وہ ہے جس میں کچھ قربان ہو، تو کچھ قربان آپ کو کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان عید کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، عید کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ مرد حضرات عید کی نماز کے لیے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کرے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ روزانہ کی 5 فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کو خاص فضیلت عنایت فرمائی۔ اس کے فضائل اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیے، احادیث صحیحہ مرفوعہ ان میں بھی اس کے فضائل موجود ہیں، اور ایسے ایسے فضائل ہیں کہ دل جھوم اٹھتا ہے۔ علماء کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، لیکن افسوس اور فکر کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان ان فضائل اور اس قسم کے شعور سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع کب ہوا، پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس مہینے کے اندر اعمال کی کیا قدر و قیمت ہے، تو وہ زندگی کے یہ قیمتی ترین دن اس دنیا میں رہتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ وہ ایام ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا قرار دیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ والے دن ہیں جن کو انسان ضائع کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان کی عمر کے یہ سب سے قیمتی ترین ایام ہیں جو بغیر کچھ کمائے بغیر کچھ بنائے گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت دکھ اور افسوس اور فکر کی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام، ہمارے اسلاف اکابر علماء بہت سمجھدار اور بڑے عقل مند لوگ تھے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔
آج کل کے سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین تھے، سمجھداروں سے بھی بڑے سمجھدار تھے۔ انہوں نے قرآن کریم اور سنت مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ کے جب فضائل دیکھے تو بس ان ایام کو کمانے اور بنانے میں جان توڑ محنت لگا دی۔ تو ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت اور اجر انہوں نے حاصل کیا، کیونکہ عام دنوں کی عبادت سے ان ایام کی عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ہاں یعنی صحابہ کرام کے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اس عشرہ کا ہر دن فضیلت میں 1000 دنوں کے برابر ہے۔ فضیلت میں اس عشرے کا 10 دنوں کا ہر دن 1000 دنوں کے برابر، اور 9 ذی الحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے وہ دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں اس کا یہ کانسیپٹ تھا۔ پھر بہت معروف و مشہور تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر شہید نور اللہ مرقدہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو آپ عبادت میں ایسی سخت محنت فرماتے کہ بس معاملہ بس سے باہر ہونے لگتا تھا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ان راتوں میں اپنا چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی ساری رات تلاوت اور عبادت میں گزارا کرو۔ وہ خود یہ کام کیا کرتے تھے، تبھی تو لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عشرہ ذی الحجہ کا ہر روزہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، 2 مہینوں کے روزوں کے برابر۔ پھر بعض محدثین کرام کا یہ طرز عمل بھی تھا کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا وہ اپنے اسباق میں ضعیف احادیث بیان کرنا ختم فرما دیتے تھے، بند کر دیتے تھے۔ حالانکہ ان احادیث میں ساتھ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ضعیف احادیث ہیں، مگر ان ایام کے تقدس کا ایسا احترام ہوتا تھا کہ ضعیف احادیث زبان پر بھی نہ لاتے تھے۔ محدثین کا یہ طرز عمل ہے۔ پھر آپ اسلاف کے تذکرے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بعض اسلاف کا ان ایام میں عبادت کا یہ رنگ ہوتا تھا، یہ انداز ہوتا تھا کہ تعلیم اور تدریس تک چھوڑ دیتے تھے، کہ اس میں کچھ قیل و قال یعنی کچھ اضافی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بس اپنے آپ کو ذکر اور عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ آپ کو اس طرح کے تذکرے بھی ملیں گے کہ ان ایام میں لوگ حاجیوں کی طرح چادریں پہن لیتے، جیسے حاجی احرام باندھتا ہے ویسے احرام باندھ لیتے، صبح و شام تک بھی رات بلند کرتے رہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ مشابہت کرنی ہے، ہم جا تو نہیں سکتے تو ہم یہاں یہ کام کرتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ بہت مشہور محدث مورخ بزرگ گزرے ہیں، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے اور عشرہ ذی الحجہ بھی پورا اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک نور اللہ مرقدہ کی پوری زندگی میں ان ایام کا معمول یہ تھا کہ یا تو وہ جہاد پر چلے جاتے یا حج کے اوپر چلے جاتے تھے، یا تو جہاد کے اوپر چلے جاتے یا حج کے اوپر چلے جاتے۔ اور ان سب سے بڑھ کر 2 جلیل القدر صحابہ کرام، اہل علم صحابہ کرام، ان کا طرز عمل دیکھیں۔ یہ 2 حضرات کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں حضرات ان ایام میں خاص طور پر صرف اس لیے بازار جاتے کہ لوگوں کو تکبیر کی طرف متوجہ کر سکیں کہ یہ ایام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات بازار تشریف لے جاتے، زور زور سے تکبیرات بلند فرماتے، اس پر بازار والے بھی آپ کے ساتھ تکبیرات بلند کرنے میں مشغول ہو جاتے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں پابندی کے ساتھ، بڑی باقاعدگی کے ساتھ ظہر سے لے کر عصر تک ممبر پر بیٹھا کرتے، لوگوں کو احکامات حج بتلایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام حضرات ان ایام کی قیمت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ اور خزانہ اپنے لیے جمع کرتے، اور ان ایام میں ان حضرات میں سے ہر شخص ایک خاص قسم کے حال کے ساتھ
زندگی گزارتا تھا. بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ عنایت فرما دیں، ہم بھی اپنے اعمال کو سیدھا کرنے والے بن جائیں. تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بہت قیمتی ہیں، عام دنوں سے ہزارہا گنا زیادہ قیمتی ہیں، بہت قیمتی ایام ہیں. ان دنوں کا روزہ ویسے تو نفلی روزہ ہے لیکن فضیلت میں بہت بڑا روزہ ہے. ان ایام کی راتیں بہت فضیلت والی راتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزوں کا مکمل اہتمام فرمایا کرتے تھے. کتب احادیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں. بعض اوقات کسی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کا تذکرہ بھی حدیث عائشہ کے اندر آتا ہے، لیکن اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 9 روزے رکھے. اور پھر ان مبارک 10 دنوں کے اندر تکبیر کا، تحلیل کا، تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے. خاص طور پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، تیسرے کلمے کا یہ اہتمام کر لیں، ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے کئی اللہ والے ان ایام صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ اس میں 4 رکعت کے دوران 300 مرتبہ یہ کلمات زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. پھر ان 10 مبارک ایام کی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے بہت افضل ہے. بہت فضیلت والے ایام ہیں تو ان ایام کے اندر تلاوت بھی بڑی فضیلت والی ہوگی. تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں قرآن مجید کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی مشق کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو اس مبارک عشرے میں توبہ کرنا عام دنوں کی توبہ کرنے سے زیادہ افضل، زیادہ محبوب اور زیادہ قیمتی ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عشرے میں گناہوں سے بھی بچتے ہیں، توبہ اور استغفار کی کثرت بھی کرتے ہیں. تو ان مبارک ایام میں خاص طور پر عبادت کا بھی اہتمام کریں، قربانی کا بھی اہتمام کریں، ذکر اذکار کا بھی اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کی کثرت بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک عشرے کی قدر کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائیں، اور اس مبارک عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو انوارات، تجلیات اور برکات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں عنایت فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.